صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ صاحب سراج المنیر وقمر المضیء کوكب الدری احمد المکی ومحمد المدنی صلوات تیرے منبر اتے کوئی اور بیٹھے ہے منظر مثل کچہری بن سائل پیودا حق پئی منگ دی میری زہرا درداں بسم اللہ اجرکم اللہ بن سائل پیودا حق پئی منگ دی میری زہرا درداں اصحاب تیرے پہ خوش وسدن تے میری دی دیکھ لچاری ودی سند دے پرزے چن دی ہے میری زہرا درداں اما بعدو فقال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات آباب اہل بیت اللہ تو کو ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرماوے ایام فاطمیہ تمہارے سامنے اللہ دے بے عیب کلام وچوں ایک آیت دا حصہ پڑھا ہے کائنات دے رسول نے تفسیر فرمائی ہے جناب حسنین دا نانا فرمائندے اگر تسا نو جان دے تو اہل ذکر دے کولو سوال کرو جڑے بندے علامن دے آدی ہن ہو لیسن فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر تسا نو جان دے اہل ذکر دے کولو سوال کرو بندے نے پوچھیا ہائے مولا اے دسو نا اہل ذکر کون ہے صاحب اصول کافی بہت بڑی لمبی چیڑی حدیث تفسیر ہے سرکار معصوم فرمیندن فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تو مراد حضرت پیغمبر تو بعد یا سادہ بابا علی ہے تے یا اساں 11 امام ہے جی فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اسے دے زمانے چی حدیث پڑھدا سرکار معصوم فرمیندن علم حاصل کرو من المہد الى اللحد ماں دی جھولی تو گھن کے تے قبر دے ویندن تک جنہ کو علاوہ دی عادت ہوئے علائے سے جی علم کتھو کو لو کتنے تک حاصل کرنا ہے یعنی من المہد الى اللحد ماں دی جھولی کو لو گھن کے تے قبر دے ویندن تک کہ کوئی بندہ سوائے انہ 14 دے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں کلہم عالم ہاں جیڑا بھی یہ دعویٰ کرے اور تاریخ دیا جنہ کتابیں پڑھی ہیں انہوں کو مل سی یہ گل جی عراق بلکہ قوائد دے قریب ایک بندہ ہی نہ چاہنا میں اچھے نہیں سمجھدا اس یہ دعویٰ کیتا ہی کہ جی میں معاذ اللہ معصوم دو اللہ الہام فرمیندہ ہے میرو بھی ایویں علم الہام تھیندہ ہے علماء نجف و عراق اور قوم دے علماء مراجین نے اس کو کافر قرار دیتا ہے یہ دعویٰ بعد از مصطفیٰ یا علی کر سکتا ہے یا علی دے 11 بچڑے کر سکتا ہے
گھبران دے تو نہ پائے کہندے کنے سوال کرنے معصوم کنے سوال اتباع کہندی کرنی ہے اطاعت کہندی کرنی ہے اللہ دا قرآن دے اطیع اللہ پہلی اطاعت میں اللہ دی کرو دوسری میرے رسول دی کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تو آڈے بچو جڑے اولی الامر ہومن اولی الامر دا معنی دنیا دا بادشاہ نہیں اولی الامر دا معنی کسی ملک دا صدر یا وزیر اعظم نہیں یا کسی محکمے دا کوئی بڑا افسر نہیں بلکہ اولی الامر تو مراد یہ سوال حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت سید ختم الانبیاء دے ہوتے کیتا ہے یا رسول اللہ تو سا فرمائے اطیع اللہ اسا اللہ دی اطاعت کی تھی تو ساکھے ان دے رسول دی اطاعت کرو اسا توڑا حکم منہ تے اطاعت کی تھی تے اتباع کی تھی اولی الامر تو مراد کون ہستیاں توڑے بعد جنہ دا اسا آکھا مننا ہے جنہ دی اتباع کرنی ہے جنہ دی اطاعت کرنی ہے حضرت پیغمبر فرمائیں اولہم علی بن ابی طالب والحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجت القائم المہدی میں مصطفیٰ تو بعد پہلا توڑا ہادی رہبر رہنما اولی الامر علی ہے تے آخری او ہے جیڑا شکل و صورت اچ میرے وانگ ہو سی اندہ نام میرے نال ملدہ ہو سی انہا ہستیاں دی کرنی ہے اتباع گھبران دے تناؤ پائے انہا تو علاوہ کوئی ہے جیڑا اولی الامر ہوئے معصوم فرمیندن اولی الامر کھونن یا ساڑا بابا علی ہے یا اسا ہیں جیڑے اللہ دیاں حجتہ ہیں دیر سارے بندے پتہ نہیں کہ جو القاب عام انسان نہ لیندن حالانکہ اے وہ القاب ہیں حجت البالغہ اے بھی میرے مرشد علی دے القاب جو ہیں نبع عظیم اے بھی علی ولی دے القاب جو ہیں پریشان دناؤ تھیندے پر جی پوچھنا کہندے کولو ہے مسئلہ اگلا ہے جی اتباع کہندی کرنی ہے انہا چودان دی کرنی ہے اتباع اطاعت کہندی کرنی ہے چودان دی قرآن پوچھنے یا پیغمبر تو بعد علی کول پوچھنے اسے واسطے پیغمبر نے فرمائے کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن قرآن سمجھ نہ آندہ پیا ہوویں علی دے دروازے تے ٹھر ونجے علی و مفسر قرآن ہے جندے واسطے علماء عالم نے نقل فرمائے جیڑا عبداللہ ابن عباس کو خطاب کر کے آدن اے عبداللہ کاش اگر اللہ اے رات قیامت تک ودھا دے وے ہا میں علی فاتحہ دی تفسیر کرنا لہوما ہا ہکے رات علی نے 70 بار تفسیر فاتحہ کی تھی ہے جی مطالب قرآن کو بیان کرنا لا علی فہم و ادراک رکھنا لا علی جینی علامہ فضل حسین شاہ اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے انہوں نے ایک مجلس میں کو یاد ہے کہ انہوں نے بسم اللہ دے بے دے نقطے دے ہوتے مجلس دی ابتدا کی تھی انہوں نے فرمایا اگر بے دے تلو نقطہ ہٹا دیتا بنے جبران دیتا نہ پہ جی ہاں بسم اللہ دی بے دا نقطہ اس واسطے روایات اس مل دے حضرت امیر المومنین فرمائندن انا نقطہ تو تحت البا میں علی بے دا نقطہ جیڑا بسم اللہ دی بے دے تلے ہے انہاں فرمایا اگر اس بے دے تلوں نقطہ ہٹا دیتا بنے تا بے نہیں پڑھا ویندا اگر دینی چو علی کٹ دیتا بنے دین نہیں رہندا نعرہ حیدری گھبران دے تنوف ہے کہندے کل پوچھنا ہے اگلی حدیث پڑھا سے ناراض تا نہ تھی سو رجوع کرن دا حکم کہندو ہے کہندے واسطے ہیں پوری کائنات کو یہ چیلنج ہے معصوم دا القرآن مع علی قرآن دے نالے تے قرآن علی دے نال ہے الحق مع علی وعلی مع الحق
حق علی دے نال ہے، علی حق دے نال ہے۔ آ انسان ذرا سوچتا صحیح، جن دے واسطے نبی دعا منگدا ہویا نظر آندا ہے۔ کائنات دا رسول فرمیندے اللہم عادر الحق حیث مدار علی، علی ولی دے پاک آقا نے اے نہیں آقا میرا اللہ علی کو نہیں پھیر دے جائیں پسے حق ویندہ پیا ہوئے، نہ پیغمبر نے فرمائے میرا اللہ دعا منگ دے ہوئے، فرمایا نے حق کو نہیں پھیر جائیں پسے علی ویندہ پیا ہوئے۔ اللہم عادر الحق حیث مدار علی، حق کو نہیں پھیر جائیں پسے علی ویندہ پیا ہوئے۔ قرآن سکھنے تعلی دے دروازے تھے، توحید پوچھنی ہے تعلی دے دروازے تھے، نبوت و رسالت دا مقام پوچھنے تعلی دے دروازے تھے، کائنات دے رسول دا مقام پوچھنے تعلی دے دروازے تھے، پتہ لگ سی حلال و حرام پوچھنے تعلی دے دروازے تھے، پتہ لگ سی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھبران دے تناؤ پہ ماشاءاللہ۔ اس واسطے سرکار معصوم دی اور روایات جڑی مراجین عظام دی توضیحات ابتدائی صفحے تے لکھی ہوئی حدیث موجود ہے، باقی ڈھیر ساریا کتابوں دے وچ ہے کہ سرکار معصوم نے فرمائے اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، اگر تو کو دین دے وچ کوئی حادثہ پیش آوے کہیں بائے پاسے نہ بھجائے، اسا حکم دیں دے پہ ہیں فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، ساریاں حدیث دیاں راویاں دو رجوع کرائے۔ جی حدیث دیاں کتاباں بھریاں پویاں، ملا یازر الفقی آگا شیخ صدوق دی گبران دے تنو بیٹھے، جی اصول کافی آگا یعقوب قلینی دی، ایمیں استبصار شیخ توسی دی، ساڑیاں معتبر کتابہ ہیں 4 حدیث دیاں، کتنیاں برادران دیاں سیاستہ دیاں 6، ساڑیاں 4 تے اے ساریاں بھریاں پہن حدیث معصوم نال، جنہاں دی ہر کتاب دی ابتدائی سب تو پہلے انہوں نے معصوم دے فضائل بیان فرمائیں، مختلف چیپٹران دے وچ ہر ایک باب ہے حدیث دیاں کتاباں دا۔ سرکار معصوم فرمائیں فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، انہا حدیث دے راویاں تو مراد پیغمبر دے نزدیک کیا ہے؟ سرکار پیغمبر اسلام فرمائیں حدیث دے پہلے راوی میرے بعد میرا بھیرا علی ہے تے علی دے 11 پترن، ایمیں یا نہیں؟ جیڑی حدیث پیغمبر اسلام نے دسی ہے وہ کو بہتر علی دے بچڑے جان دیں یا آسان؟ سوال تو علیہ یعنی جو پیغمبر دے زبان اقدس چوں حدیث چاہے حلال واسطے نکلی ہوئے، حرام واسطے نکلی ہوئے، او عقیدے واسطے ہوئے، او فروع واسطے ہوئے، او توحید واسطے ہوئے، او عادل واسطے ہوئے، کسی بھی مرحلے واسطے جو بھی پیغمبر نے اپنی 23 سالہ زندگی دے اندر جڑی تبلیغ فرمائی ہے تے حدیث مبارکہ سرکار پیغمبر دے دان مقدس جو نکلیاں انہاں دے سب تو وڈے عالم یا علی نظر آندے یا علی دے بچڑے نظر آندے۔ آج تک بھی فقہاء اچ نزاع ہو سکتا ہے، تیرے میرے واسطے بھی ہو سکتا ہے، تو تے ایسا تھا مقصد اتنا نہیں جان دے جتنے وہ علماء جان دیں جنہاں دے واسطے سرکار معصوم نے خود فرمائے کہ ساڑھے حدیث دے راویاں دی طرف رجوع کرو، حدیث دیاں ڈھیر ساریاں قسمہ، ایمیں روایات دیاں ڈھیر ساریاں قسمہ، سمجھنا کہندے کنے ہیں، کہندے واسطے ضروری ہے ہر انسان کو چاہیے حدیث دیاں کتاباں اپنے گھر رکھے۔ جی جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے میں آل محمد دا منن اللہ آل محمد دا شیعہ میں علی ولی دے چہن اللہ، اس واسطے لازم ہے احادیث دیاں کتاباں آج کل ترجمہ تھی کہ آ چکیاں، متا کوئی بندہ آکھے بھئی ہوتا عربی چھن کوئی آکھے فارسی چیز نہ، ہر زبان چا حدیث دیاں کتاباں دا ترجمہ تھی چکا ہے۔ سبحان اللہ، گل سمجھ آندی پئی؟ ہاں حدیثاں دے اندر بھی نزاع ہے، فقہاء دے اندر نزاع ہے، لیکن معصوم دے حکم اچ نزاع نہیں۔
فقہا کنے غلطی تھی سکتی ہے، عالم جتنا بڑا عالم ہوئے اس کنے بھی غلطی تھی سکتی ہے، کیونکہ معصوم نہیں، معصوم انل خطا ہوندن۔ علی تے علی دے بچڑان دا رکھا ہویا پہلا قدم وہ آخری ہوندہ ہے، پہلا جملہ وہ آخری جملہ ہوندہ ہے۔ اسے واسطے پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سادہ پہلا ہی محمد، سادہ درمیان ہی محمد، سادہ آخری محمد، اسا سارے دے سارے محمد۔ جیڑا مصطفیٰ دا قول وہ علی تے مہدی دا قول یا علی۔ سبحان اللہ، بسم اللہ، گھبران دے تو نہ پائے زندگی ہو جی، کہندے واسطے تقلید واجب ہے۔ اصلا لوگوں نے ڈھیر سارے نظام پیدا کر دیتے اور اصلا جائلہ نے کیتے ہیں۔ تقلید دا معنی کیا ہے؟ پہلے اس دا لغوی معنی دیکھنے پہ تقلید آدھے کہ کون علماء نے جائیں بھی مرجع علی قدر دی توضیح چاہ کے دیکھن سو اس دے پہلے تقلید اقامی چیئے معنی لکھا کھڑے کہ اس دا معنی ہے بھئی میں فلاں مجتہد دے فتوے دے عمل کرے صحیح کو اگر دن تقلید۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کہیں دے واسطے ضروری ہے بھی آیت اللہ سستانی واسطے تقلید ضروری ہے، حافظ صاحب واسطے ضروری ہے، آیت اللہ وحید خراسانی واسطے ضروری ہے نہیں۔ ترائے سٹیپ ان ترائے، پہلا سٹیپ ہے جڑا بندہ اللہ دا قرآن پڑھ ہے تے قرآن فاہمی ہی سکیتی آیات دے پتہ لگ دے اس دی تعویلات دے لگ دے اور میں اس پاک ممبر دے ہوتے بہ کے ذمہ داری نہ لادا پیا متا کوئی بندہ اے سمجھی ہو دو جے کچھ میرے سامنے تفسیر بیان تھا یہ معصوم دی کافی ہے نہ۔ یاد رکھ انسان قرآن دی ہیک تعویل ظاہری باطنی ہزاراں ایک تعویل دی بھائی تعویل، بھائی تعویل دی بھائی تعویل، ایک جملہ قرآن دا اس دا ایک معنی، دوسرا معنی، تیسرا معنی۔ قرآن دا بہت بڑا ماخذ ہے جے کو صحیح معنی پیغمبر تو بعد یا علی جان دے یا علی دے یار ہاں بچڑے جان دے یا نبی دیو دھی جان دی ہے جی عالمہ ہے۔ ہر بندے دا بس دی بات نہیں، گھبران دے تو نہ پائے وہ کچھ دے سیندہ بیٹھے جیڑا معصوم دی حدیث چھے فرجو فیہ الہ روحات حدیث ہے نا۔ اگر دین اچھ کوئی حادثہ پیش آونے مسئلہ نہیں آندہ کہیں دو ونیو حدیث دے راوی آندو۔ تے حدیث دے راوی کون ہو سن؟ جنہوں نے معصوم کنے احادیث کو سنا ہوئے۔ گھبران دے تو نہ پائے حدیث کہیں دو رجوع کرنا ہے حدیث دے راوی اندو ہون حدیث دی کی حدیث اچھ اختلاف تھی سکتا ہے۔ مثلا مثال دو تھوڑ تھے ایک مرجع علی قادر مثال آقا شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرمائندن ملا یاد الفقیہ اے وضو دے ہوتے وہ فرمائندن بھئی پانی سٹنا ہکو دفعہ واجب ہے۔ گھبراتا نہ ہو گئے مثال دینا پہ مثال دینا پہ بے آقا شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرمائندن مالا یاد الفقیہ انہوں دے نزدیک وضو لے واجب ہکو دفعہ پانی سٹنا انہاں استحباب لکھا ہی نہیں۔ گھبراتا نہ ہو گئے ایمیں شیخ توسی آدن میرے نزدیک 2 دفعہ، ایمیں علی کار صاحب وسائل آدن 2 دفعہ، وہ آدن پہلا واجب تے دوسرا مستحب۔ مثال جی میں آیت اللہ ظاہری آیت اللہ خمینی آیت اللہ سیستانی قبلہ دا فتوہ ہے بھئی واجب ہی کن دفعہ تے دوسری دفعہ بھی تو سا پانی سٹ سکتے ہو۔ گل سمجھ آندی پہ گھبراتا نہ ہو گئے جی۔ اسے ہی کہ حدیث تے اختلاف ہے یا نہیں؟ یعنی آیت اللہ شیخ صدوق نے اپنے ذہن دے مطابق سمجھے جو نبی دے آکھن دا مقصد ہے ہاں، شیخ توسی نے سمجھے جو میرے نزدیک جے کچھ انہاں اپنے عقل و ادراک و فہم دے مطابق سمجھے
انہاں اون دے مطابق فتوی دیتا ہے جے میں صاحب وسائل ہیں انہاں اپنے ادراک و فہم دے مطابق سمجھ کے گل کی تھی ہے اتھا نزاع ہے لیکن گالے ہے جو معصوم کنے نقل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو برات نہ ہوگا رجوع کہیں دو کرنا ہے حدیث درامی علماء عالم جی اتنا تا فتوے ڈھیر لگ دیں صلوات پڑھ چھوڑو میں نے قبلہ تے آنا تک اللہم صلی علی محمد وآلہ بسم اللہ قبلہ گل سمجھ آئیے سی بس آخری گل دو جملے مسائب پڑھ دا کہیں دو رجوع کرنا ہے تقلید اچھا لوگاں تے واجب ہے تقلید دا معنی کیا ہے نجیب صاحب قبلہ کرنے کے بندے نے سوال کیتا انہوں نے دقائق دے رسالے چاہے بے قبلہ تو آٹے نزدیک تقلید دا کیا مقصد ہے اللہ انہوں نے لکھ لکھ رحمتہ فرماوے انہوں نے جواب لکھے بھی مسئلہ نہیں کہ بندہ ایک پیش نماز دے پیچھو نماز پڑھ دا کھڑا ہے اسے کہنے وضو دا طریقہ سکھ دے طہارت احکام حلال و حرام یا تقلید کیوں بھی وہ پیش نماز جیڑا تو آپ کو نماز پڑھیں دا کھڑے وہ کہیں دے فتوے دے مطابق ڈسائیں دا پہ گھبراتا نہ ہوگا جی یہ سارے واسطے تقلید دا معنی یہ ہے بھی کہیں دے اسا جو اتنا علم نہ رکھ دے نہ حدیث تو واقف کار ہیں نہ روایات کو پرکھ سکتے ہیں نہ قرآن دی آیات کنے اخذ کر سکتے ہیں ساڑھے واسطے یہ لازم اور واجب ہے کہ صاحب علم دے کلو ٹور ونجوں تے آکو قبلہ بھی اے حلال دا مسئلہ اے کی میں ہیں اے حرام دا کی میں ہیں وضو دا مسئلہ کی میں ہیں حج دے آکام کی میں ہیں زکاة دے آکام کی میں ہیں باقی ایک گال نہیں بھئی ہاں بھئی اچھا کو بھئی فلاں بندے آکے تا اون دے مطابق بھئی میں کرنا ہے نہیں نزاع تا علماء بھی ہے اے آخری میری گل ہے علماء علام فرمائن جدہ کسی مجتہید دے فتوے تے اختلاف تھی بنے یعنی ایک مسئلے تو اختلاف پیدا تھی گئے اس اختلاف کو ختم کرنے دا ذریعہ کیا ہے انہاں فرمائے بے اس مجتہید تو عالم دی طرف جیڑا ہر ایک فانی چ سارا تو اعلیٰ تے افضل ہوئے اسے فانی چ اس دو رجوع کرو یعنی مثال طور تے میں آقا بھی آیت اللہ وحید خراسانی میں آقا موسنی میں مختلف مراجین عظام انہاں دے فتاوے مختلف وقت علماء فرمندن بھئی وقت نزاع کرن دی ضرورت نہیں بلکہ عالم دی طرف رجوع کرو جیڑا انہاں سارے کنے زیادہ کمال علم ذات ہوئے اس کل پوچھو جو آل محمد دا حلال کیا ہے تے حرام کیا ہے قبرات نہیں بھی کہے تے اس دے حقیقی ماخذ کون ہیں نبی تو بعد یا علی ہیں دے یا علی دے یارہاں بچ رہے ہیں کہیں کو کیے پتہ ہے جو کتنی رلی محمد دی اولاد حقیقت ہے آیت اللہ وحید خراسانی فرمائندے پہن جہاں بی بی واسطے مخصوصی منائی نے نا اسے دا ہکو جملہ پڑھدا آیت اللہ وحید خراسانی فرمائندے پہن بے محمد دی دھی بابے تو بعد اس دی حالت کیڑی تھی گئی ہے آیت اللہ وحید خراسانی فرمائندن جسم نبود سایہ بود جنہاں سمجھائے انہوں کو پتہ لگ سی آیت اللہ وحید خراسانی فرمائندن حسین دی اماں دی حالت بابے تو بعد بدن نبود بدن نہیں رہا سایہ بچ گیا اتنی دکھی ہے بابے تو بعد کہیں کو کیا پتہ ہے وہی شریف ہو ڈٹھا ہوئے آقا مجلسی علیہ رحمہ نقل فرمائندن تیرے میرے گھاری چی دھیان اج تک ڈٹھا ہوئے 18 سال دی عمر ہوئے اساد سہارے تے ٹر دی ہوئے قسمت حسین دی ماں دی جن دے سر دے والی سفید تھی گیا بسم اللہ اجرکم اللہ اجر لگ دفعہ آکھاں قسمت حسین دی اماں دی
بابے تو بعد کتنی جیوی ہے 70 دن 75 دن 90 دن تمہیں صدق وجہ بخاری اللہ لکھ دے 6 مہینے حقیقت ہے ہن آپ اندازہ کر ساڑھے علماء دے نزدیک ہیں 70 تو 75 دن کبھی 2 مہینہ جے حسین دی اماں اپنے پہلو نہیں بدل سکتی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اتنی حالت حسین دی اماں دی تھی گئی ہے روندے عنایت اللہ وحید خراسانی اس واسطے آدھے ہاں بدن نبود سایہ بود جسم باقی نہیں رہ گیا زہرا دا سایہ بچ گیا جی تمہیں صدق وجہ رومن نندے دے گھارج پتران کو نال لاوے ہا دھیاں کو لاوے ہا مدینے تو بہر جنگلان چوانے روے ہا آغای مجلسی لکھ دن بی دی حالات زندگی کتھا ویندی او حد قبرستان اچھ ونج کے ابو دردہ روایت کریں دے آدھے میں لے دا میں او حد دامن دے نالو گزردہ پیام ایک بی بی دے دکھے وینا دی آواز میرے کنہ تے آئیے میں او آواز دے پچھو بھجا میں پلٹ کے آیا ڈٹھا حمزہ دی قبرے محمد دی دکھی دیئے پتران کو گل نہیں بیٹھئے بابے دی قبر دو منہ کر کے آدھی بیٹھئے بابا دیکھنا میں کو گھر رومن نہیں دیں دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہیں اتنا ستایا نے حسین دی ماں کو آدھے علی دی سب تو وڈی مددگار علی کو اپنے دکھ بھول گئے زہرا کو حقیقت ہے ساری زندگی علی واسطے لڑی ہے پیوں تو بعد ہیک انصار و مہاجر دے بوہے تے ونجے ہاں لوگ دروازہ کھلیں دے ہاں دے میں تو علی نبی دی دی ہاں میرے علی دی ولایت غصب تھی دی پہیے علی دا بسم اللہ سے اجرکم اللہ علی دا حق پیا چھپ دائے علی دی مقام کو پہلو خیندن میں تو علی نبی دی دھیاں سنسیں ہوشیاں مجلسی علیہ رحمہ فرمینن مسلمان دروازے بند کر دیں دے ہن جنہاں کو کلمہ سکھائندہ رہے اجان پیو دی قبر دی مٹی نہ سکی ڈٹھا وے آج تک تو تے میں آجرے کہیں پڑوسی دے گھاری قضیہ تھی ونجے قریبی رشتہ داراں اجنبیاں دیاں پتران کو نال لیندے ہیں بیوی کو نال لیندے ہیں کھانا چاہندے ہیں کوئی چاہ چاہندے کوئی پانی چاہندے جی ٹور ویندن انہیں دروازے تھے آدھن این اساں تیری واسطے گھینا ہیں تے تعزیت واسطے آئے ہیں سن سے ہو شریفہ مسلمان بابے تو بعد کیویں پرچا منائن مجلسی آدھن ایک دفعہ آئین تے ول گئن دوجی دفعہ آئینی ول گئن تریجی دفعہ خالی نہیں آئے جی تو تے میں پانی چیندے ہیں یہ کمینے آگ دیا لکڑیاں چاہی ودے ہیں بلدی ہوئیاں بھا دیا شمع بسم اللہ اجرکم اللہ بلدی ہوئی بھا دی شمع اون دروازے تے گھینائن جتھا ملک الموت جیسا فرشتہ ہی روک ویندہ بسم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ توڑا پرسہ قبول کرے جی جتھا ملک الموت جیسا فرشتہ جڑا کسے دروازے تے نہیں رکدا حقیقت ہے سن سے جملہ میں کہ بلا تو معذرت کر کے جی جدہ پیغمبر دا آخری ویلا ہی نا تے دروازے تے آواز بلند تھا یا اہل بیت النبوہ میں کو اجازت دیو میں پیغمبر کو ملنا ہے اس ویلے پیو دا سر ہس بی بی دی جھولی چھے تے آواز اچھا تھے نا دوسری دفعہ گرم آنسو بی بی دے بابے دے چہرے تے آئین نبی اکھاں کھولیا زہرا میری زندگی کیوں روندی پئی فرمائن بابا تیری زندگی کوئی دروازے تے اچھا پیا لیندہ ہے اس ویلے علی دے سامنے فرمائن یا علی وائن دروازے تے ملک الموت آیا کھڑے ملک الموت اندر آنا اندر نبی دے سامنے سلام کرن تو بعد پیغمبر نے پہلا سوال کیتا اے دس آدم تو گھن کے این وقت تک جن دے زین تے حالی زہرا دا مقام نہ آیا ہوئے نا
اس واسطے یہ جملہ ہے آدم تو گھن کے این وقت تک کہیں دروازے تے رکائیں آدھے نہیں مولا کہیں دروازے تے نہ رکا اتھا کیوں رکائیں آدھے میں اپنی مرضی نال نہیں رکا اون ذات آکھ ہے میری کنیز تو اجازت منگے اسے دروازے تے لوگ آگ گھینائیں اندروں کھڑی آئی اور منظر بڑا بڑا میرا کم ہے بس 2 وین پڑھدا قبلہ دے حوالے ممبر اے ہائی دروازہ اے ہائی پتھران دی دیوار درمیانی جا کھڑی ہے حسین دی ماں یا علی میرے پیو دے امتے ہی اجازت دیں دے نہ علامن علی نہ محرم نال پہلی دفعہ علانی ہے حقیقت اندروں آ کھڑی ہے اے ہائی دروازہ اے ہائی پتھران دی دیوار درمیان اس کھڑی ہے حسین دی ماں بس آخری جملے پڑھدا بی بی آخری گھر اس تا میں رہن دیاں میرے حسنین رہن دن میریاں دھیاں رہن دیاں ایڈے کچھ جریحن کمینے انہاں کبھا میں کوئی رہندہ ہوئے اسا ان دروازے دا حیاء نہ کرے سوں جی رومن واسطے یہ ہکو لفظ ہی کافی ہے حقیقت وہ دروازہ جتھاں جبریل اجازت منگے جتھاں ملک الموت رکھ بنے جی اون لے پیو دی قبر دو منہ پھرس یاد یہ بابا ہن پتہ لگ دے جو اجازت کیوں منگدا ہیں اجرکم اللہ اللہ توڑا پرسا قبول فرماوے جی این بے غیرت نے پہلے بھا لئیے بھا لامن تو بعد جلدہ ودھا یہ جان دروازہ ایک دفعہ وقت منظر رسینا یہ دروازہ پتھران دی دیوار درمیانی چاہی حسین دی ماں کتھائی روندیاں پہیاں ہس دھیاں کتھائی ودے روندے ہس پوتر جی حاجی محمد حسن صاحب کی بلا دے جملے نو فرمائندے پہیاں جڑا دروازے کو بھا لگی ہے نا تے جناب حسنین روندے بھی ہن تے مدینے دے لوگوں کو شدین دے ہن بھاجا اسے دروازے تے بھا لگ گئیے وہ فرمائندے پیان لوگ تاڑیاں مرندے ہن ہس دے ہن جنہاں کو کلمہ سکھائندہ رہے انہاں اجر رسالت ایک دھکا لگ گئے دروازے کو جلدہ ہویا دروازہ زہرا دے پہلو تھے آ لگ گئے جے کو رومن ناوے تلے موں کر باویں عبادت ہے میں ہوں بھی دا مسائب شروع کیتا ہے جڑی پیوں تو بعد ٹور نہیں سکتی قسم با خدای ہوا جائی بسم اللہ اجرکم اللہ اللہ توڑا پرسا قبول فرماوے ہوا جائی جدا حسن دے حسین گاری چو بہر نکل دے دروازے دے اندروں جاتے حسین بہویندہ حسن آدھا کیوں بیٹھے آدھا حسن حسین آدھا حسن ہوا جائے جت میری ماں کو تماچے لگ دے رہن او میری ماں دے گوشوار درود بسم اللہ سے بسم اللہ اجرکم اللہ اے ہوا جائے جت میری ماں کو تماچے لگ دے میری ماں دے گوشوار درود گئے دروازہ زہرا دے پہلو تے لگائے علامہ محمد تقی نقوی صاحب قبلہ پڑھ دے پیان دروازے چلوہے دی میں کھائی جیڑی زہرا دے پہلو چ لگیے آدھی یا فضا تو الیا آدھی ای فضا بھجا میرا محسن مارا گے اجائی لکائی کھنا روایت مجلسی دی جیڑے سید بیٹھ بسم اللہ لگ دفعہ کھمینی آزماندہ مجلسی علیہ رحمہ فرمیندن محسن مارا کی میں جڑے سید بیٹھے معاف کرائے ذمہ دارہ روایت دا مجلسی فرمیندن جائیں ویلے فوج داخل تھئیے زہرا ہاتھ بدھین دیئے آدھی ای خلو ابن امی آدھی ای علی کو چھوڑا ایک بے غیرت ہاتھ جو تلوار آئی بسم اللہ اجرکم اللہ
اجرکم اللہ مجلسی فرمینے نہیں کہ بے غیرت دے ہاتھی جو تلوار آئی ایک کمینے آنکھیں کن فوج جلدی کر زہرا کو چپ کرا اور سیدوں میں گماف کرائے مجلسی آدھا اس میان سمائیت تلوار زہرا